ہم کون ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ علم ہمیں بتاتا ہے۔ علم صرف ڈگری کا نام نہیں، علم صرف لیبارٹری کا نتیجہ نہیں، علم وہ ہے جو تجھے خالق تک لے جائے، علم وہ ہے جو تجھے انسان بنائے، علم وہ ہے جو تجھے رب کے قریب کرے۔ قرآن کریم زمین پر اتری مگر پیغام آسمان کا لائی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ناصر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامک ایپسٹیمالوجی، یعنی اسلام میں علم کے آفاقی ذرائع۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ نہ صرف ہمارے دین کی بنیاد ہے بلکہ ہماری زندگی، ہمارے شعور اور ہماری شناخت کی اصل ہے۔ آج ہم بات کریں گے علم کی، لیکن صرف علم کی نہیں بلکہ اسلامی تصور علم کی۔ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو جہلیت سے نکال کر معرفت کی روشنی میں لاتا ہے۔ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، پڑھو۔ یہ اعلان تھا کہ اب انسان کی عظمت اس کے مال، نسل یا رنگ میں نہیں بلکہ علم میں ہے، اور یہی علم اسلام میں 3 آفاقی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، یعنی 3 دروازے، 3 راستے جن کے ذریعے بندہ حق تک، رب تک اور معرفت تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ سائنسی یا مادی علم ہے۔ سائنسی علم تجرباتی علم جو مشاہدے، تجربے اور عقل و حواس پر مبنی ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان نے خلا کو تسخیر کیا، سمندروں کو عبور کیا، ستاروں سے آگے جھانکا۔ اسلام کبھی بھی عقل سے ٹکراتا نہیں ہے بلکہ عقل کو جگاتا ہے۔ قرآن بار بار فرماتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا ہم نے غور کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں، جانوروں، پانی، انسان، حتیٰ کہ ہر چیز پر غور کی دعوت دی ہے۔ ناظرین، جب ہم مائکروسکوپ سے بیکٹیریا کو دیکھتے ہیں اور جب ہم دوربین سے کہکشاؤں کو ناپتے ہیں تو دراصل ہم رب کی ثنائی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ علم ہمیں حقیقت کے صرف ایک پہلو سے روشن کرواتا ہے۔ یہ مادی دنیا کی تفہیم دیتا ہے۔ روحانیت، اخلاق، وحی اور ہدایت کا دروازہ اس علم سے نہیں کھلتا، بلکہ اس علم کا دوسرا بڑا ذریعہ علم لدنی یا آسمانی علم ہے۔ علم لدنی وہ نور ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ یہ علم نہ لیبارٹری سے ملتا ہے اور نہ ہی یونیورسٹیوں سے، یہ آتا ہے اللہ کی طرف سے، فرشتوں کے ذریعے، وحی کی صورت میں۔ اور اس علم کا سب سے روشن، سب سے کامل اور سب سے محفوظ مظہر قرآن کریم ہے۔ یہ کتاب زمین پر اتری مگر پیغام آسمان کا لائی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی مگر ہدایت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ علم ہمیں بتاتا ہے ہم کون ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمارا مقصد کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہوگا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب سائنسی علم نہیں دے سکتا۔ یہی وہ علم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اسدا بناتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا سے اٹھا کر معراج تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، علم حاصل کرنے کا تیسرا بڑا آفاقی ذریعہ شعور ذات یا عرفان رب ہے۔ یہ وہ علم ہے جو نہ کسی کتاب میں لکھا ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ یہ علم سیدھا دل میں اترتا ہے۔ یہ علم شعور ذات کا، الہام کا، اللہ سے براہ راست تعلق کا، یہ علم ان پاکیزہ دلوں کو عطا ہوتا ہے جو ذکر سے روشن ہوں، جو سجدوں
دلوں سے نرم ہوں، جو دنیا سے نہیں رب سے جڑنے والے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے شعور ذات، جہاں علم، ایمان اور عشق ایک ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری تاریخ میں جو منصور نے ان الحق کا دعویٰ کیا وہ بھی اسی علم کی بنیاد پر کیا۔ یہ علم نہ عقل کا محتاج ہے نہ فرشتے کے واسطے کا، بلکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے قلب میں ڈالا جاتا ہے۔ اسے الہام، کشف یا معرفت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علم کسی کوشش یا مطالعے کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی خاص عنایت سے ملتا ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا اور میں نے اس میں اپنی روح سے پھونکا، یعنی آدم علیہ السلام۔ یہ علم عارفین، اولیاء اور صوفیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کی رضا، اس کی صفات، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا ہوا، اسی طرح کچھ بندوں کو ایسے روحانی اشارے یا کیفیات حاصل ہوتی ہیں جنہیں عرفاً الہام کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق قلب، روح اور شعور سے ہوتا ہے۔ میرے عزیز سامعین، علم صرف ڈگری کا نام نہیں ہے، علم صرف لیبارٹری کا نتیجہ نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو تجھے خالق تک لے جائے، علم وہ ہے جو تجھے انسان بنائے، علم وہ ہے جو تجھے رب کے قریب کرے۔ سائنس سے کائنات کو سمجھو، وہی سے مقصد کو سمجھو اور شعور ذات سے رب کو پہچانو۔ آئیے اس علم کی تلاش میں نکلے جو دلوں کو زندہ کر دے، جو سجدوں میں سر جھکاتا ہے اور جو انسان کو انسان بناتا ہے۔